قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی، قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی، رے نظروں میں کتنی ہیچ تھی دنیا، نظروں میں کتنی ہیچ تھی دنیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے کپڑے خود دھو لینا، خاک کے بستر پر سو لینا، اپنے کپڑے خود دھو لینا، خاک کے بستر پر سو لینا، اور سرے سر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کبھی تھوڑی کھجوریں کھانا، پانی پی کر پھر رہ جانا، پھر کبھی تھوڑی کھجوریں کھانا، پانی پی کر پھر رہ جانا، رے دو مہینے یوں ہی گزارا، دو مہینے یوں ہی گزارا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قابل توجہ سے آدم کا پتلا نہ بنا تھا، جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے، بے شک جی بے شک۔ آدم کا پتلا نہ بنا تھا، جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے، ارے ان سے ہے آغاز رسالت، ان سے ہے آغاز رسالت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہر تو مایوس نہ ہونا، اپنا دل تھوڑا مت کرنا، ماہر تو مایوس نہ ہونا، اپنا دل تھوڑا مت کرنا، ارے کافی ہے بس ان سے نسبت، کافی ہے بس ان سے نسبت، صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ اکبر شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل صحیح. لیکن کبھی ایسے ہو تو بریک رک رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. جی خوش آمدید. رمضان عشق ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں وہ جو زندگی میں ہم بھاگتے ہیں چیزوں کے پیچھے اور قرآن ہمیں پکار پکار کے کہتا ہے کہ ایک وہ ہے جو دنیا کی زینت ہے, دنیا کی آسائشیں ہیں, دنیا کا مال و دولت ہے, اس کو اکٹھا کرنا ہے, یا ایک وہ ہے جو کہ آگے آنے والی زندگی کا ہے. اور اسی دنیا میں سے ہم اپنی کمائی کے ساتھ ساتھ ایک حصہ یا جنت کا کما رہے ہوتے ہیں یا دوزخ کا. نظر یہ رکھنی ہے کہ جو ہم کما رہے ہیں اس میں سے اگلے جہان کی کمائی میں سے کیا جنت کما رہے ہیں یا دوزخ کما رہے ہیں. قناعت, مال کو خرچ کیسے کرنا ہے, مال کو ہم نے کس طرح سے زندگی میں مال و دولت کو اور اس معاملے کو جو کہ زندگی میں بہت ضروری بھی ہے پیسہ, اس کے معاملے کو کیسے مینج کرنا ہے. قرآن پاک نے اس مینجمنٹ کے بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے اور وہ کس طرح سے ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے. سو مفتی صاحب آپ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت سے. سو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اگر ایسے لگے کہ ایک انسان جو ہے نہیں اپنے اوپر اس طرح سے قابو پا سک رہا, تو آپ کیا کوئی ایسا خاص وظیفہ, کوئی ایسا خاص سلسلہ کہ جس کے ساتھ ایک تو اللہ تعالیٰ اس کو سب غنا دے دے, مال و دولت بے تحاشا ہو جائے, اتنا ہو کہ وہ لوگوں میں بانٹتا رہے, کیونکہ دو لوگوں پہ رشک جائز ہے, ایک جس کو علم دیا اور وہ اسے لوگوں میں تقسیم کرتا ہے, ایک جسے مال دیا اور اسے اللہ تعالیٰ کی خاطر لوگوں میں بانٹتا ہے, تو وہ کیسے؟ تو علماء کرام نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے اور صدیق بھائی نے موقع کی مناسبت سے کلام بھی کھانے پہ سہاگا ہو گئی, یعنی کہ لیکن میں صرف جو ہے انسان کی جو فطرت ہے اور حرص ہے اس پر مرزا غالب نے ایک بات کہی ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. یہ تو انسان کی فطرت ہے جو, اور یہ ترجمانی ہے اس حدیث مبارکہ کی جو علامہ صاحب نے بیان فرمائی, اور اس کا حدیث مکمل یہ ہے کہ دو وادیاں ہوں اور تیسری بھی ہو, وہ چاہتا ہے کہ تیسری بھی ہو, لیکن اس کے بعد حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ انسان کا جو پیٹ ہے وہ قبر کی مٹی بھرے گی. اچھا سر, کیا سورہ واقعہ کی تلاوت سے واقعی ہر روز رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے کیا واقعی رزق میں کشادگی ہوتی ہے, رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ جی سورہ واقعہ جو ہے بہت فضیلت رکھتی ہے اس حوالے سے کہ سورہ واقعہ کی اگر تلاوت کی جائے تو اس سے جو ہے رزق میں کشادگی ہوتی ہے. اور کیا یہ درست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ تلقین کی تھی کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے, یا اس کی فضیلت تو آئی ہے حدیث مبارکہ میں, لیکن یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہا تھا, میرے ذہن میں روایت نہیں ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تو حضور علیہ السلام نے ایک وہ تسبیح عنایت فرمائی تھی, بہت مشہور ہے تسبیح فاطمہ. اچھا, اب اس میں جو ہے قناعت, جیسا کہ حضرات گرامی نے فرمایا, تو اب اس میں یہ ہے کہ قناعت یہ چیز ہے کہ آپ وہ ڈسکس کر لیا ہم نے. میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ وظائف, ہاں جی, کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں, جیسے ایک سورہ واقعہ ہو گیا, اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے جو لوگ بہت اس تنگی کا شکار رہتے ہیں, وہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری مشکل آسان کر دے, ہمارے رزق میں اضافہ کر دے. اچھا, اس میں ایک وظیفہ تو نہیں, لیکن ہاں جو میں نے اپنے لیے, سوری آپ کی قطعت کلامی معاف کیجئے گا, وہ میں نے جو اپنے لیے آزمایا ہے, میں ہر وقت استغفار کا ورد کرتا ہوں. بہت اچھا. استغفر اللہ اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے. بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے ڈاکٹر صاحب, یہ اچھی بات انہوں نے کہی ہے, بالکل استغفار کی کثرت کیا کرو, رزق کی کمی دور کرنے کے لیے. بالکل یہ حدیث مبارکہ ہے. اچھا ہے جی بالکل, اور یہ وظیفہ جو ہے حدیث مبارکہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ استغفار کی کثرت کرو تو تمہارے جو ہے رزق میں برکت ہوگی. بالکل. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اربوں روپے ہو, سب کچھ ہو, لیکن ذہنی قلبی سکون نہیں ہے تو یہ دولت کس کام کی؟ یہ کفن میں نہ جیب ہے نہ قبر میں الماری ہے. ایک واقعہ ایک ہی چیز ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بے شک اللہ کے ذکر سے
दिल सुकून दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। बिल्कुल। एक इसमें एक